ایمان نہ بچائے تو کیا بنا؟ کافر بنا۔ آگے لفظ ہے صحابہ کرام سے بغض ہو اور دعویٰ ایمان کا ہو تو اس دعویٰ میں کوئی صداقت نہیں۔ اب اس میں کسی مولوی، کسی مفتی، کسی پیر کی بات نہیں کر رہا، قرآن یہ کہہ رہا کہ جو بھی صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ پوری دنیا کے تراجم موجود ہے، یہ آیت موجود ہے، یہ قرآن کا حصہ ہے، لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارِ، اس کا کوئی مجھے ترجمہ کر کے بتا۔ میں تو ترجمہ کر ہی نہیں رہا، یہ تو میں پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ میری محنت یہ ہے کہ جو انہوں نے لکھا ہے میں نے اس کو چیک کیا ہے، آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ یہ لکھا۔ آپ بعد میں اس کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، باقی مفسرین نے بھی یہی باتیں لکھی۔ اب آئیے جی، ایک دو حوالے قرآن مجید کی آیات کے اور باقی آپ گھر جا کر چیک کر لیجئے۔ ایک سورہ مجادلہ، اس کی آخری آیت، یہ جی پارہ نمبر 28 ہے، آخری آیت 22 ہے، وہاں ترجمہ موجود ہے، آپ وہاں دیکھ لیجئے کہ قرآن نے وہاں صحابہ کرام کو اللہ کی جماعت قرار دیا۔ اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اور یہ بھی ساتھ فرمایا کہ پکی بات ہے، یقینی بات ہے کہ اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے۔ جماعت الرسول بھی ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور یہاں اللہ کا قرآن صحابہ کرام کو اللہ کی جماعت قرار دے رہا ہے۔ ایک حوالہ آپ اور دیکھ لیجئے، سورہ الحجرات، یہ بھی پارہ نمبر 26 کا ہے۔ چلے صرف ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مرحوم مغفور کا حوالہ ہی کافی ہے، آپ اس پہ ضرور دیکھیے گا۔ یہ حوالہ ہے جی الحجرات میں، یہ ذہن میں رہے، جو سورہ الحجرات ہے اس میں آیت نمبر 3، سب سے پہلے آپ دیکھیے جی آیت نمبر 3، اس میں ہے کہ ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ انا بے شک پکی بات ہے، الذین جن لوگوں نے، یغضون آہستہ رکھی، اصواتہم اپنی آواز کو۔ پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھنے کے آداب آ رہے ہیں کہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ جس وقت آئے اللہ کے نبی کو باہر سے آوازیں دیتا رہے اور کہو کہ ہم آ گئے ہیں تو آپ باہر آ جائیں، اللہ کے نبی کے آرام کا خیال رکھا جائے۔ رشتہ داریاں تعلقات اپنی جگہ، مگر اللہ کا نبی تو اللہ کا نبی ہی ہے۔ یہ آداب بتائے جا رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسا آ کر کرتے تھے، تو ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے، یہ جو پچھلی آیت نمبر 2 ہے نا، جب آئے گی تو پھر تشریح عرض کریں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو اپنی آوازوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پست رکھتے تھے، آہستہ رکھتے۔ تو پھر وہ کون تھے جی؟ اولئک الذین، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، تقوی کا دلوں سے امتحان لیا کہ یہ سچے ہیں کہ نہیں، اوپر اوپر سے کر رہے ہیں اندر سے کر رہے ہیں۔ تو دلوں کا امتحان تو یہی ہوتا ہے، وہ تو علام الغیوب ہے، وہ تو ستار العیوب ہے، وہ تو غفار الذنوب ہے، اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ تو بات دلوں کی ہے، دلوں کا امتحان لیا اور پھر فرمایا لہم مغفرہ، ترجمہ دیکھیے جی، ان کے لیے مغفرت ہے۔ پھر وہی بات آ گئی، ان کے لیے، سب کی بات ہے، اور اجر عظیم ہے۔
یہی جی سلسلہ تھوڑا سا آگے دیکھیے جی، آیت نمبر 7، سورت یہی ہے، آیت نمبر ہے 7۔ ہاں جی، اس میں آیت نمبر 7 کا آخری حصہ دیکھیے، آخری حصہ، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ نے ان سے دور کر دیا، ناپسند بنا دیا کفر کو، فسق کو، نافرمانی کو، یہی لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر۔ یہ کن کے بارے میں؟ صحابہ کرام کے بارے میں۔ یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب لکھ رہے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان کے حوالے سے قرآن کی یہ آیت خصوصی اہمیت اور عظمت کی حامل ہے۔ یہ 2-3 حوالے میں نے آپ کے سامنے رکھے، اب ذرا غور کریں گے آپ آج کے جو پروگرام ہے سپیشل، اور وہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ یہ جو لفظ میں نے بار بار آپ کی توجہ مبذول کرائی ہے کہ لہم مغفرۃ اجر عظیم، ان کے لیے، تو ان کے لیے جتنے صحابہ ہیں تو سب شامل ہیں، تو پھر حضرت امیر معاویہ اس میں شامل ہے یا نہیں؟ صحابی تو ہے نا۔ تو جب یہ شامل ہے تو قرآن تو سب کے لیے کہہ رہا ہے مغفرت ہے، اجر عظیم ہے، کسی ایک کے لیے تو نہیں کہہ رہا۔ پھر قرآن یہ بھی سب کے لیے کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ قلوب، قلب کی جمع، یہ عربی بڑی حساس زبان ہے۔ اگر قلب کشش والا کاف ہو تو اس کا معنی کتا ہے۔ یہ بڑے دیکھو کہ اگر کسی نے کسی کو کہے انت القلب تو اس کا معنی ہے تو کتا ہے، اور اگر اس نے وہی لفظ کہا اور تھوڑی سی تبدیلی کی انت قلب، تو دل ہے، تو میرا دل ہے، تو یہاں لفظ قلوب کا ہے، یعنی بہت سارے دل، ہم جمع کا ہے۔ اللہ نے سارے دل جو صحابہ کرام کے دل تھے، سارے دلوں کا امتحان لیا، ایک کی تو بات ہی نہیں۔ پھر آگے سند بھی عطا کر دی کہ میں نے سب کو معاف کر دیا، میں نے سب کو اجر عظیم دیا۔ سورہ الحدید کی آیت نمبر 10 میں ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے ان سب سے، کل یہ تو اردو سرائکی میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی ہے، اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جہاں اور صحابہ کرام اس آیت کے مصداق ہیں، وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی قرآن پاک کی اس آیت کے مصداق ہیں۔ پہلی بات طے ہو گئی کہ وہ بخشے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی مطالبہ نہیں کیا کہ آپ مجھے خلافت دیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کبھی نہیں فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ مجھ سے اس لیے لڑتے تھے تاکہ وہ مجھ سے خلافت لے سکیں۔ اختلاف تھا قصاص عثمان پر کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو حضرت امیر معاویہ اور ان کی پارٹی یہ کہتی تھی کہ خلیفہ وقت آپ مہربانی کریں ان کا بدلہ لیں، اگر بدلہ نہ لیا، قصاص نہ لیا تو یہ لوگ آگے بڑھ جائیں گے، پھر قتل و غارت کریں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا موقف تھا کہ میں بدلہ تو لینا چاہتا ہوں، جیسے ہی میں بدلے کی بات کرتا ہوں بہت سے لوگ سامنے آ جاتے ہیں، تو میں نے تو ایک سے بدلہ لینا ہے، سب سے تو نہیں لینا۔ باتیں تو دونوں کی درست تھی۔ یہ بات سرے سے ہی غلط ہے کہ خلافت کا اختلاف تھا، خلافت کو تو اختلاف ہی نہیں تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا گیا کہ یہ تو آپ کے مخالف ہیں، دشمن ہیں، یہ آپ سے لڑے ہیں،
تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ نہیں، اخوننا، یہ ہمارے بھائی ہیں اور انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو تاریخ میں باقی باتیں آپ کو ملتی ہیں، یہ نہیں ملتی کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ ان لوگوں کے جنازے پڑھائے ہیں جو شہید ہوئے، اور آپ نے تو شاید خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ خواجہ غلام فرید صاحب، اب اس طرف تو لوگ باقی باتوں پر تو جاتے ہیں، یہ جو اچھی باتیں ہیں اس پر نہیں آتے۔ ان کی کتاب ہے جی خواجہ غلام فرید صاحب کی، یہ میرے پاس مقابیس المجالس، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بغض و حسد رکھتا ہے، بدگمانی کرتا ہے، وہ سراسر شقاوت و بدبختی کرتا ہے۔